بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں راحیلہ وحید پاکستان انسائٹ سے ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں، ایز یوزول لیکچر کا سناپسس، لیکچر کا جو آؤٹ لائن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اپنے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کے کیا فنڈامنٹلز، کیا بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنی ہے۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں کیا کہا اور قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں وہ کیا بنیادی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ فارن پالیسی، واٹ از فارن پالیسی؟ لفظ فارن یا خارجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملک کے وہ معاملات جو بیرون ملک ہوں، دوسرے ممالک کے ساتھ ہوں، خارجہ سطح پہ ہوں، ملک سے باہر کے ہوں، کسی بھی لحاظ سے وہ اس ملک کی خارجہ پالیسی میں مرتب کیے جاتے ہیں یا ان کے اصول طے کیے جاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ دیکھیے، نو کنٹری کین لیو آئسولیٹڈ ان دس ایج۔ آپ کنٹری کی بات نہ بھی کریں، آپ ایک انڈیویجول کو لے لیں، میں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی ذات سے باہر معاشرے کے مختلف لوگوں، مختلف رشتوں اور مختلف انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی معیشت کے لیے، اپنے ایموشنز کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے علاج معالجے کے لیے، اپنے ہر معاملے کے لیے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وی آر انٹرڈیپینڈنٹ، ہم ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح انڈیویجول سطح پہ ایک فرد کو اپنے ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک ملک کو بھی اپنے ریلیشن شپ دوسرے کنٹریز سے رکھنے کے لیے کچھ اصول طے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اصول جو وہ جن پریفرنسز کو، جن پرائیورٹیز کو، جن ترجیحات کو سامنے رکھ کے طے کرتے ہیں، وہ اس کی خارجہ پالیسی کہلاتے ہیں۔ ملک سے باہر خارجہ پالیسی، جس طرح ایک لائٹر نوٹ پہ ویسے ہی کہ اگر ابا یا اماں گھر کے سربراہ ہیں، چچا، تایا یا ماموں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ آپ اپنے دوست، اپنے کزنز سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والوں کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ بس ہمارا ان کے ساتھ مرنا جینا ختم ہے، ہمارے ان کے ساتھ ٹرمز نہیں ہیں، بالکل نہیں ملنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے بڑوں کو فالو کرتے ہیں اور مجبوراً ہی صحیح لیکن رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، عارضی طور پہ صحیح، عموماً یہ عارضی ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے باہر کے معاملات کو چلانے کے لیے فیملی میں جتنے میٹرز ہیں، فیملی سے باہر جو میٹرز ہیں، اس کے لیے آپ اپنے گھر کے سربراہ کو دیکھنے کے لیے لازمی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فارن پالیسی یا فارن منسٹری وہ واحد منسٹری ہے جو فیڈرل سطح پر ہوتی ہے۔ صوبوں کو بااختیار بنایا جاتا ہے، صوبوں کو ہر لحاظ سے اپنے معاملات طے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری یہ وہ دو معاملات ہیں جو وفاق یا حکومت کا سربراہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے اس طرح سے آپ کو خارجہ پالیسی کو سمجھنے میں تھوڑی سی مدد ملی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا کہتی ہے۔ ڈے ون سے، یعنی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے فوراً بعد سے ہی پاکستان کی یہ شدید اور بڑی مضبوط خواہش رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی فارن پالیسی کا کارڈینل پرنسپل، جو سب سے اہم اصول ہے، وہ ہے فرینڈشپ ود آل اینڈ اینمٹی ٹو نن، دوستی سب سے، دشمنی کسی سے نہیں۔ اپنے اس اصول کے تحت پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔
یہ تعلقات جو ملک ایک دوسرے پر انٹرڈیپینڈنٹ ہیں، یہ اسپیشلی پولیٹیکل اور اکنامک ہوتے ہیں۔ سیاسی طور پہ ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور معاشی طور پر بنائے جانے والے منصوبے اور معاہدے، پلاننگز اینڈ ایگریمنٹس جو دوسرے ممالک کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک آج کل سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اگر وہ کسی ایک چیز میں سیلف سفیشینٹ ہے تو دوسری چیز میں اسے ضرور کسی ملک سے وہ چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو معیشت میں امپورٹ اور ایکسپورٹ اور تجارتی معاہدے یہ سب بڑے اہمیت اور بڑے معنی رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کی فورن پالیسی، قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال بعد وفات پا گئے تھے۔ اس 1 سال میں انہوں نے جن چند باتوں پر بہت زیادہ توجہ دی، فورن پالیسی ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول جو قائد اعظم نے بتا دیے تھے، to some extent according to the circumstances there must be some changes، حالات کے مطابق تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جو بنیادیں قائد اعظم بتا کر گئے اپنی فورن پالیسی میں، وہ آج بھی پاکستان کی فورن پالیسی کی بنیادیں ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم نے فورن پالیسی کا جو سب سے بڑا اور سب سے مین اصول دیا وہ یہ: our foreign policy is one of the friendship towards all nations of the world۔ دنیا کی تمام قوموں کی طرف ہمارا دوستی کا پیغام ہے۔ اب یہ دوستی اور یہ پاکستان کی friendship with all and enmity to none، یہ دوستی اس ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس دوستی کو سامنے رکھ کے کمپرومائز نہیں کرنا۔ کن 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا؟ فریڈم اینڈ سوورینٹی، یعنی دوستی سب سے دشمنی کسی سے نہیں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم اینڈ سوورینٹی۔ ہماری آزادی اور ہمارے خود مختاری پر، ہمارے اقتدار اعلیٰ پر، ہماری سوورینٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ملک سے دوستی استوار کرنے کے لیے، اچھے ٹرمز استوار کرنے کے لیے خدا نخواستہ ان 2 چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے یا اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ سو دس از دی فرسٹ اینڈ کارڈینل پرنسپلز آف دی فورن پالیسی آف پاکستان: پروٹیکشن آف our freedom and sovereignty، اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ۔ پھر close relations with Muslim countries، مسلم امہ کو پریفر کرنا ہے، ہر لحاظ سے ترجیح دینی ہے اپنے معاملات میں۔ یعنی کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس میں ہم نے ایک طرف ہمارے کوئی نان مسلم کنٹری ہے اور دوسری طرف کوئی مسلم کنٹری ہے، تو ہم نے اس میں پریفر کرنا ہے اسلامی ممالک کو۔ اسلامی ممالک میں ویسے بھی جغرافیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کی بڑی کی پوزیشن ہے، اور وہ کی پوزیشن پاکستان سے کنٹینیوس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ مسلم کنٹریز کے ساتھ پریفرنسز اور پرائیورٹیز کی بیس پہ رکھے، کہ پاکستان مسلم امہ کی امیدوں کا مرکز بھی ہے۔ پاکستان مسلم ممالک میں واحد نیوکلیئر پاور ہے۔ پھر کیپنگ اوے آف بگ پاور پالیٹکس، کہنے کو تو میں یہ بات یہاں کہہ رہی ہوں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور بتاتی ہیں۔ پاکستان کی فورن پالیسی کا تیسرا بڑا مین اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو سپر پاور سے، جو بگ پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، ان کی پالیٹکس سے دور رکھے گا۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیاں تو ماری جاتی ہیں، سو پاکستان اپنے آپ کو سپر پاورز کی آپس کی لڑائیوں سے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اپنی کسی قسم کی کسی ایک پاور کے ساتھ اپنی ایفیلیشن یا اپنے ساتھ کا اپنی الائنمنٹ کا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہے
support for right of self-determination, right of self-determination, हक खुद इरादियत। पाकिस्तान डे वन से इस बात पे मुकम्मल यकीन रखता है कि दुनिया की तमाम कौमों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने पर अपनी मर्जी की हुकूमत को खुद मुंतखब कर सकें, उसका इंतखाब कर सकें और उसको अपने लिए ले सकें। इसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक के खुद इरादियत के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा है। ऑपोजिशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ हमारे मज़हब के असूल भी सामने आ जाते हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ख़ास तौर पे रेसिज्म, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान इसी असूल के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी में दीगर ममालिक के लिए भी इस असूल को मुकम्मल फॉलो करता है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कंडेम करता है, मज़म्मत करता है, मुखालफत करता है उस नस्ली तासुब की जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हवाले से वो तासुब बरता जाता है, जिसमें कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर और इस किस्म के डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन शामिल हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँ। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका में एक डिनर था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस डिनर के लिए जब उस रेस्टोरेंट पे पहुंची तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ पर कालों और कुत्तों का दाखिला मना है। इमेजिन, ये गोरे लोग बज़ाहिर इतने उजले नज़र आने वाले, इतने काले दिल के कि इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर ये लिखा हुआ लगाया था। आप साउथ अफ्रीका जो है क्लाइमेटिक बेल्ट के होने की वजह से और साउथ पोल के करीब होने की वजह से वहाँ के लोगों की रंगत जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वहाँ की ये डिस्क्रिमिनेशन, दुनिया के कैमरे, दुनिया का मीडिया उस वक्त हमारी वर्ल्ड कप विनर टीम के हवाले से वहाँ मौजूद थे और दुनिया ने उन कैमरों की आंख से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखी जो साउथ अफ्रीका में वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। इसी तरह अमेरिका में होने वाले हालिया वाक़यात, इसी तरह आज की मॉडर्न तरक्की याफ्ता डेवलप दुनिया में होने वाले वाक़यात आज भी ये बताते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी हवाले से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और पाकिस्तान हमेशा से इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यानी नस्ली तासुब का मुखालिफ रहा है। फिर इसके बाद टू प्रमोट पीस एंड फ्रेंडशिप, पाकिस्तान फर्मली बिलीव करता है, बहुत मजबूती से पाकिस्तान का इस बात पे यकीन है कि अपने तमाम डिस्प्यूट्स को, अपने तमाम मामलात को जंग की तरफ ले जाने के बजाय उन्हें निगोशिएशंस के ज़रिए से, उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर उन्हें हल किया जाए। पाकिस्तान के अपने मामलात जो कि इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं भी, उनके लिए मुस्तकिल मुज़ाकरात की राह निकालना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जंग के बजाय अमन पे और फ्रेंडशिप पे, पीस पे यकीन रखता है और इसके लिए भरपूर कोशिशें भी करता है। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का, ख़ास तौर पे दुनिया का तो सातवां बड़ा एटॉमिक पावर है और मुस्लिम दुनिया का पाकिस्तान पहला और आखिरी अभी तक वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉन प्रोलिफरेशन, असलहे के अदम फैलाव के लिए जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान उनका न सिर्फ मेंबर है बल्कि बहुत सख्ती से इस बात के ऊपर कारबंद है,
بہت سختی سے اس بات کے اوپر کو امپلیمنٹ کرتا ہے کہ اسلحے کا عدم پھیلاؤ ہونا چاہیے، یعنی اسلحے کو پھیلانا اور ویپنز کو اس دنیا کو ویلفیئر ورلڈ بنانے کے بجائے اسلحے سے بھری ہوئی دنیا بنانے کے پاکستان بالکل خلاف ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی اپنے ڈیفنس میں اور اس کے دیگر پروجیکٹس کو چلانے کے لیے ہے۔ اس بات کو پاکستان نے کمپلیٹلی کنفرم کیا ہے۔ امپلیمنٹیشن آف UN چارٹر، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو کہ 1945 میں بنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، پاکستان نے اپنے بننے کے فوراً بعد سے مراد اگر میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں کہ 28 سپٹمبر 1947، تو شاید آپ کو کبھی یاد رکھنے میں سوچنے میں تھوڑی سی دیر سوچنا پڑے کہ کون سا ایئر تھا، کون سی ڈیٹ تھی، لیکن اگر آپ 1.5 مہینہ یاد رکھیں، پاکستان نے اپنے بننے کے صرف 1.5 مہینے بعد 1.5 month 14 اگست سے 14 سپٹمبر اور 14 سپٹمبر سے مزید 14 دن 28 سپٹمبر، 1 مہینہ اور 15 دن یعنی 1.5 مہینے بعد پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا تھا۔ اور جوائن کرنے کے ساتھ ہی جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جو یونائٹڈ نیشن کا دستور ہے، جو آئین ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا حلف اٹھایا، جس پہ وہ آج تک قائم ہے۔ اور UN کی جتنی ریزولوشنز ہوتی ہیں، UN کی طرف سے جتنے معاملات ہوتے ہیں، پاکستان ان کو ایکٹیولی نہ صرف اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے بلکہ اس کو فلی امپلیمنٹ کرنے میں اپنی مکمل اور کامیاب کوشش کرتا ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ کے دوران جب پاکستان کو ملک کے اندر سے کافی ریزسٹنس کا سامنا تھا، خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے، کہ پاکستان عراق کے خلاف اپنی فوجیں نہ بھیجے۔ وہ فوجیں جو پاکستان نے عراق اور کویت کی جنگ میں بھیجی تھیں، وہ میڈیکل مشن تھے، اور اس کے علاوہ وہ فوجیں یونائٹڈ نیشن کی پیس فورس کے انڈر UN کے کہنے پر پاکستان نے عراق میں بھیجی تھی۔ تو UN کو امپلیمنٹ کرنے میں کبھی کبھی پاکستان کو، یعنی ایکسٹرنل ادارے کو امپلیمنٹ کرنے میں انٹرنلی پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مکمل طور پر UN کے چارٹر کو فالو کرتا ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی کے یہ وہ اصول جو قائد اعظم نے بنیاد کے طور پہ دیے تھے، آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مین پلرز ہیں۔ تھوڑی بہت جو امینڈمنٹس وقت اور حالات کے مطابق ہوتی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کبھی عارضی ہوتی ہیں اور کبھی حالات کے مطابق ہوتی ہیں، حالات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، حالات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ اصول ہیں جو ڈے 1 سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول رہے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر، دنیا نئے محاذوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کی جنگیں اسلحے کی جنگیں نہیں ہیں، آج کی جنگیں مارکیٹ میں لڑی جا رہی ہیں، آج کی جنگیں اکانومی میں لڑی جا رہی ہیں، آج کی جنگیں ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسیز پہ لڑی جا رہی ہیں۔ بڑا آسان ہے کسی بھی ملک کو زیر کر دینا اگر اس کی مارکیٹ، اپنے ملک میں اس کی مارکیٹ کو سیز کر دیا جائے۔ اسی طرح امریکہ نے پاکستان کے اوپر چائلڈ لیبر کا بہانہ کر کے پاکستان کی ایکسپورٹ، جو کاٹیج انڈسٹری کی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی، جس میں سیالکوٹ، لاہور، وزیر آباد اور ہمارے اس طرح کے ایریاز میں جہاں پر گھریلو صنعتوں میں، کاٹیج انڈسٹری میں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ نے ہماری پروڈکٹس کے اوپر بین لگایا تھا۔ ہماری سپورٹس گوڈز جو سیالکوٹ کی پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہیں،
ہمارے کارپیٹس، رگز اور دیگر ہینڈی کرافٹس اور چیزیں جو کاٹیج انڈسٹری میں ہی بنتی ہیں، یہ اس پر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک کاری ضرب تھی، ایک بہت بڑا اٹیک تھا۔ تو آج کی دنیا جو ہے وہ ہتھیاروں کے بجائے مارکیٹوں میں اور کاروبار میں، بزنس میں، اکانومی میں لڑی جا رہی ہیں، اور اس طرح ملک ایک دوسرے کو پچھاڑنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان اس نیو اکنامک ورلڈ آرڈر میں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے مختلف معاملات، مختلف کانسپریسیز، مختلف قسم کے واقعات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامیکلی پراسپرس ہونے میں جو ہنڈرنسز ہیں وہ انٹرنل تو ہیں، لیکن ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں اس کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بڑے ٹیکٹ فل ہو کے پاکستان کو اپنی فورن پالیسی رن کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہم یہاں پر کلوز ریلیشنز ود مسلم کنٹریز کہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نیبرز جو کہ 2 مسلم کنٹریز ہیں، ایران اور افغانستان، ان کی طرف سے ہمیں ہمارے فورن پالیسی پر پریشر ہے۔ یعنی ایسٹرن باؤنڈری پر تو اسٹریٹجک پریشر ہے ہی انڈیا کی وجہ سے، لیکن ہماری ویسٹرن اور ساؤتھ ویسٹرن باؤنڈری جو ہمارے اپنے دوست ممالک ہیں، میں نے شاید اپنے کسی پچھلی لیکچر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارا اپنا مسلم نیبر کنٹری افغانستان وہ ملک تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج کرتے ہوئے اس کو UN میں ریجیکٹ کیا تھا، اور پاکستان کو جو ہے ڈپلومیٹک ریکگنیشن یا سفارتی تسلیم دینے سے انکار کیا تھا۔ سو افغانستان خاص طور پر بگ پاور پولیٹکس کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اور اب چائنا کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ مختلف قسم کے پریشر اور دباؤ میں تو ہوتی ہے۔ ہم نے رشیا جو کہ ہمارا بالکل قریبی سپر پاور تھا، اس سے ہٹ کے دور جا کر امریکہ کو سپر پاور کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہم اس کے الائی بن گئے تھے، جس کی ہم نے بہت ساری قیمت چکائی ہے۔ اب پریزنٹ سینیریو میں پاکستان کی فورن پالیسی میں واضح چینج آ رہا ہے۔ دنیا 2 بگ پاورز کے بجائے چائنا کے ایک سپر پاور بن کے سامنے آنے کی حیثیت سے دنیا کافی تبدیل ہو رہی ہے، اور ایسے میں پاکستان کو بھی ضرورت ہے اپنی فورن پالیسی کو تبدیل کرنے کی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے یقین ہے آپ کو یہ جو پاکستان کے فورن پالیسی کے بنیادی اصول ہیں یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ان کا امپیکٹ پاکستان کے اندرونی اور پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی اکانومی پہ جو اس کا اثر آتا ہے، اس کا افیکٹ آتا ہے، وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔